اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال وقت لنا فی قص الشارب وتکلیم الاظفار ونصف الابط وحلق العنت الا نترک اکثر من 40 لیلہ رواہ مسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہمارے لیے مونچھیں کاٹنے، ناخن اتارنے، بغلوں کے بال کاٹنے اور منہ زیر ناف کو طلب کرنے کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا وہ یہ تھا کہ یہ کام ہم 40 دن سے زیادہ اس کو ترک نہ کریں۔ 40 دن کے اندر یہ کام اگر کریں گے تو ٹھیک، وگرنہ سنت کی مخالفت ہوگی۔ حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام، جس میں مونچھوں کا کاٹنا بھی ہے، ناخنوں کا اتارنا بھی ہے اور بغلوں کے بال کاٹنا اور منہ زیر ناف طلب کرنا، جن کو جو ہے وہ فطرت بھی کہا گیا ہے، وہ کام جو تمام انبیاء کی شریعتوں میں بھی تھے اور جو فطرت کا تقاضا ہے، تو ان کے لیے 40 دن سے زیادہ وقت جو ہے وہ اگر آپ لگائیں گے تو یہ سنت کے خلاف ہوگا۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں ہوگا بلکہ تمام انبیاء کی سنت کے خلاف ہوگا اور انسانی فطرت کے بھی خلاف ہوگا۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اليہود والنصارى لا يسبقون فخالفوهم متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اور عیسائی بالوں کو رنگا نہیں کرتے، داڑھی کو یا سر کے بالوں کو وہ رنگا نہیں کرتے، تم ان کی مخالفت کرو، یعنی داڑھی کو بھی رنگا کرو اور سر کو بھی رنگا کرو۔ بعد میں ایک حدیث پاک میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کے خطاب سے منع فرمایا، باقی مہندی وغیرہ لگانا یا اس کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ بالوں کو رنگا نہیں کرتے، تم ان کی مخالفت کیا کرو اور بالوں کو رنگا کرو۔ وعن ابی عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال اوتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالسخامة بعدن فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد رواه مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو ابو قحافہ کو لایا گیا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں۔ انہوں نے ابتدا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے سخت مخالفت کی۔ ہجرت کے وقت جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے چلے، اس وقت بھی انہوں نے کافی مخالفت کی۔ تو جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ سے پہلے تو بہت سارے مکہ والے مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن فتح مکہ والے دن تقریباً سارا مکہ مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ بھی اسی دن مسلمان ہوئے، اس سے پہلے یہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔
اور اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ کی 3 نسلیں صحابی ہیں، یہ بھی مسلمان ہو کے صحابی بن گئے، آپ خود صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں۔ تو بہت کم صحابہ کرام ہیں جن کی 3 نسلیں صحابی ہیں۔ تو ان کو جب لایا گیا فتح مکہ والے دن، تو ان کے سر اور بال، داڑھی کے بال یوں سفید تھے جیسے بگلا ہوتے ہیں، سغامہ بگلے کو کہتے ہیں، بگلے کی طرح وہ سفید تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سفیدی کو کسی چیز سے بدل دو، اس سفیدی کو کسی چیز سے بدل دو، لیکن سیاہ رنگ سے اجتناب کرنا، سیاہ رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ اس کو لگا دو تاکہ یہ سفیدی جو ہے یہ اس کو یہ تبدیل ہو۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ تعالی وسلم یحب موافقت آل الکتاب فیما لم یؤمر بی وکان آل الکتاب یسدلون اشجارهم وکان المشرکون یفرقون رؤوسهم فتزل النبی صلی اللہ تعالی وسلم ناصیته ثم فرق بعد متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جن کاموں کا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کاموں کا آپ کو حکم نہیں ملا تھا، شریعت اسلامیہ جو تھوڑی تھوڑی کر کے 23 سالوں میں نازل ہوئی، کچھ کاموں کا پہلے حکم نہیں تھے، بعد میں حکم ہوا۔ شراب کی کا ابتدا میں تو شراب کی حرمت کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا، زکوٰۃ کا حکم بھی بعد میں نازل ہوا۔ تو جن کاموں کا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ملتا تھا، آپ پسند فرماتے تھے کہ اس میں ان لوگوں کی موافقت کریں جو اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد پر کتاب نازل ہوئی تھی، جس طرح یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اہل کتاب ہیں۔ تو حضور صلی اللہ ایک طرف مشرکین تھے، ایک طرف اہل کتاب تھے۔ تو جب ان دونوں کی بات آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت کرتے تھے، کیونکہ وہ خدا کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، رسولوں کو بھی مانتے ہیں، جنت کو بھی مانتے ہیں، دوزخ کو بھی۔ ان کے ساتھ بڑا اختلاف یہی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، اور جو بہت ساری باتیں جو ہمارے درمیان مشترک ہیں ان کو مانتے ہیں۔ مشرکین تو کسی چیز کو نہیں مانتے، نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ رسولوں کو مانتے ہیں، نہ کتابوں کو مانتے ہیں۔ تو اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے جن کاموں میں حکم نہیں ملا ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ اہل کتاب جو ہیں وہ اپنے بالوں کو سیدھا رکھتے تھے، کچھ لوگ درمیان سے مانگ نکالتے ہیں، کوئی سیدھا رکھتے ہیں، تو اہل کتاب سیدھا رکھتے تھے، اور جو مشرکین تھے وہ درمیان سے وہ مانگ نکالتے تھے، فرق کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتدا میں اہل کتاب کی موافقت کرتے ہوئے جو ہے وہ بالوں کو سیدھا رکھا، اس کے درمیان وہ مانگ نہیں نکالی، لیکن بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا۔ اس کا اشارہ یہ ہے کہ حضور سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہوگا، تو پہلے جب تک نہیں ملا تھا اس وقت تک آپ اہل کتاب کی موافقت کرتے ہوئے مانگ نہیں نکالتے تھے، اور جب ادھر سے حکم آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا اور اہل کتاب کی موافقت کو چھوڑ دیا۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے۔ وعن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی وسلم ینہی عن الفضل قیل لنافع ما الفضل قال یخلق بعض راس الصبی ویترک البعض متفق علیہ والحق بعض تفسیر بالحدیث۔ حضرت نافع جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
وضع سے قضا سے منع فرما، قضا کو منع فرماتے ہوئے سنا۔ تو نافع سے پوچھا کہ یہ قضا کیا ہے، قضا کا مطلب کیا ہے؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو انہوں نے فرمایا کہ قضا یہ ہے کہ سر کے کچھ بالوں کو کاٹا جائے، کچھ کو چھوڑ دیا جائے، جیسے آتر ہے، یہاں سے چھوٹے کیے، یہاں سے چھوٹے کیے، پیچھے چھوٹے کیے، درمیان میں بڑے رکھے، یہ قضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال جو کاٹتے تھے کاٹ دیتے تھے، جو جن کو چھوڑ دیتے تھے ان کو چھوڑتے تھے۔ یہ بعد کو کاٹنا اور بعد کو چھوڑ دینا، اس کو قضا فرمایا اور اس سے منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں اس حدیث کے دو ایسے ہیں، ایک حدیث کے الفاظ ہیں اور دوسری حدیث کے کچھ الفاظ کی شرح ہے۔ بعض راویوں نے مکس اپ کر دیا حدیث کو اور اس کی جو شرح حضرت نافع سے مروی ہے، دونوں کو اکٹھا کر دیا، حدیث کا اصل بنا دیا، لیکن اصل میں حدیث کے الفاظ یہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى صبيا قد علق بعض رأسه وترك بعضه فنهاه من ذلك وقال اخلفه كله او اتركه كله۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جس کے سر کے بعد بال کاٹے ہوئے تھے، بعض چہبوروں کو چھوڑا گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا یا تو سارے بالوں کو کاٹ دو یا سارے بالوں کو رہنے دو، آدھے بال کاٹ دینا اور آدھے چھوڑ دینا، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بندہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی خدمت میں اپنی التجائیں پیش کر رہا ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں یا رسول اللہ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام محمود عطا فرمایا، آپ کو مقام وسیلہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر یہ آپ کی امتی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے امتیوں کو گناہ ہو جانے پر جو راستہ بتایا، جو طریقہ بتایا، یہ وہ کاش ہمارے لوگ جو ہیں وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والوں پر شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، اس قرآن حکیم کی اس آیت کو ہی ذرا غور سے پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو آپ کی امتی ہیں، اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، قرآن حکیم میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے کا لفظ گناہ کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، دونوں صورتوں میں انسان اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ تو اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی آیت ہے، میں کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں کیا کریں؟ جاؤکا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ سے تو گھر بیٹھ کر بھی معافی مانگی جا سکتی، اللہ تعالیٰ سے تو کسی بھی مسجد میں بیٹھ کر معافی مانگی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور اس نے قبول کرنے کا
وعدہ بھی فرما رکھا ہے، لیکن یہاں جو طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ یہ کہ پہلے میرے حبیب کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے حبیب کی خدمت میں حاضر ہو کر مجھ سے التجا کریں، پروردگار عالم غلطی ہو گئی ہے معاف فرما دے۔ واستغفر لهم رسول، وہ خود بھی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میرا رسول بھی ان کے لیے ان کے گناہوں کی معافی مانگے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ پہلی آپ کی خدمت میں حاضر ہونا، دوسرا آپ کی خدمت میں بیٹھ کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور تیسرا یہ کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا حبیب بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ تین شرطیں پوری ہوں گی تو اللہ تعالیٰ نے لام تاکید لگا کر فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یقیناً وہ پائیں گے اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو یہ آیت پڑھ کے کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، وَقَدْ جِئْنَاكَ ظَالِمِينَ لِأَنفُسِنَا، یا رسول اللہ ہم نے اپنے جانوں پر بڑے ظلم کیے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں، مستغفرین لذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگ رہے ہیں، آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوں گے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، یا رسول اللہ اپنے رب کی خدمت میں ہماری شفاعت فرمائیے، آپ کے اپنے رب کی خدمت میں ہماری شفاعت فرمائے۔ وَاسْأَلُوا أَن يُمِيتَنَا عَلَىٰ سُنَّتِكَ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے دین پر موت عطا فرمائے، آپ کے دین پر ثابت قدم رہتے ہوئے موت عطا فرمائے۔ وَأَن يَغْفِرَنَا فِي زُمْرَتِكَ، اور یا رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی گروہ میں ہمیں اٹھائے جو آپ کا گروہ ہے، آپ کے گروہ میں ہمیں اٹھائے۔ وَأَن يُورِثَنَا حَوْضَكَ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے حوض پر حاضر ہو کر پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَن يَسْقِيَنَا بِكَأْسِكَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَةٍ، اور یا رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کے پیالے سے، اور جو اس پر جو پیالے ہوں گے گویا آپ کے دست مبارک سے عہدے کو وہ آب کوثر نوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیر خزایا ولا ندامہ، ہمیں کسی قسم کی ندامت اور کسی قسم کی مذلت کا واسطہ قیامت والے روز نہ کرنا پڑے۔ وآخر دعواں، اس کے بعد الشفاء 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 یا رسول اللہ، یہ بات 3 مرتبہ ہے، الشفاء 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 یا رسول اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔